ندوة العلماء ندوة العلماء ندوة العلماء ندوة العلماء. ہم نازش ملک و ملت ہے، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. حضرات گرامی، جن کی آمد کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں اور ہم بلا تاخیر اس پروگرام کو شروع کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے ہم اسٹیج کا رخ کریں گے اور اسٹیج کے بعد پھر ہم باضابطہ اس پروگرام کی کارروائی کا آغاز ہوگا. ندوہ العلماء کا اس طرح کا یہ دوسرا پروگرام ہے. ہم آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انتصاب بر صغیر ہند و پاک کی بلکہ کہیں کہ پوری دنیا کی ایک عظیم دانشگاہوں میں سے ایک دانشگاہ ندوۃ العلماء سے ہے. ہمارا اس سے علمی و فکری انتصاب ہے اور اسی مناسبت سے آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے. آج کی پروگرام کی صدارت دوحہ قطر کی مقیم ایک شخصیت، ایک علمی شخصیت جناب ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب کر رہے ہیں. آپ یہاں پر تقریباً 4 دہائیوں سے مقیم ہیں، بہت صاحب علم ہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے دلی محبت کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے ان کا استقبال کرنا چاہیں گے. آپ بھی استقبال کیجئے ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب صدیق ندوی. حضرات، آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں اور جن کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، ان کا تعلق ایک ایسے علمی خانوادے سے ہے جس خانوادے کا ہندوستان کی امت مسلمہ کی تاریخ میں بہت اہم حیثیت ہے. ہندوستان میں جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے اس میں اس خاندان کا بہت بڑا رول رہا ہے. اورنگزیب کے زمانے سے شاہ عالم اللہ صاحب سے جو دور شروع ہوتا ہے، پھر سید احمد شہید، اس کے بعد پھر آپ یہاں آ جائیے اس دور تک حضرت مولانا علی میاں ندوی. یہ جو پوری ایک سلسلے زرعی ہے، اس سلسلے زرعی کی ایک کڑی ہے جناب. اور جو یہ خاندان ہے یہ علماء اور صلحاء کا خاندان رہا ہے. یہ خاندان کتاب کا، تاریخ نگاری کا، تذکرہ نویسی کا اس حیثیت سے ہی مشہور رہا ہے. اور ان کے جو احسانات ہیں ہندوستان کے مسلمانوں پر وہ بہت ہیں. ہم مولانا جعفر حسنی ندوی صاحب کا آج کے اس پروگرام میں استقبال کرنا چاہیں گے. آپ بھی تالیوں کے ساتھ مولانا کا استقبال کیجیے. مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی. آج کے جو ہمارے مہمان اعزازی ہیں مولانا وسیع احمد ندوی صاحب ہیں. آپ ایک فاضل ندوی نوجوان ہیں، ماشاءاللہ صاحب التصانیف ہیں اور مولانا واضح رشید ندوی کے علمی و فکری جانشین ہیں. دوحہ قطر تشریف لاتے رہتے ہیں، ان سے سب لوگ متعارف ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. آپ سب بھی ان کا استقبال کیجیے. مولانا ڈاکٹر محمد وسیع ندوی صاحب. ہماری جو دوحہ قطر کی جو مجلس انتظامیہ ہے اس کے صدر جناب مولانا عبدالحی اقبال صاحب، وہ بھی 4 دہائیوں سے قطر میں مقیم ہیں اور یہاں آنے سے پہلے ندوے میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے اور یہاں پر تمام ندویوں کی سرپرستی فرماتے ہیں اور پسے پردہ رہ کر وہ ماشاءاللہ اچھے اور بڑے کام کرتے ہیں. عام طور سے اسٹیج پر نہیں آتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پروگرام کے لیے ہندوستان میں تھے، علاج کے لیے تشریف لے گئے تھے. وہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے ہندوستان سے تشریف لائے ہیں. ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں اور ہمارے وہ صدر ہیں ان کا اپنے گھر میں استقبال کرتے ہیں. جناب مولانا عبدالحی اقبال صاحب. ہمارے اس پروگرام کے
یہ ہماری جو مجلس انتظامیہ ہے اس کے سرپرست اعلیٰ مولانا آفتاب عالم ندوی صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ یہاں پر 4 دہائیوں سے مقیم ہیں. یہاں آنے سے پہلے آپ ندوی میں استاذ تھے اور بہت صاحب علم آدمی ہیں. الفاروق کا آپ نے عربی میں ترجمہ کیا اور آج انشاءاللہ ایک کتاب جو سیرت النبی ہے اس پروجیکٹ کے ذمہ میں بھی آپ کا تذکرہ آئے گا. مولانا آفتاب عالم ندوی صاحب، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، آپ بھی ان کا استقبال فرمائیں تالیوں کے ساتھ. مولانا آفتاب عالم ندوی صاحب. حضرات، میں استقبالیہ کلمات کے لیے ہماری ہی ندوی برادری کے ایک اہم اور قابل شخص جو ایک ادیب بھی ہیں اور ایک شاعر بھی ہیں اور ماشاءاللہ 4 دہائیوں سے وہ بھی قطر مقیم ہیں اور ایک سماجی خدمت گزار بھی ہیں اور ہماری سرپرست کمیٹی کے ایک اہم رکن بھی ہیں. میں درخواست گزار ہوں جناب شاہ دکولوی ندوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور مہمانوں کا استقبال فرمائیں. تالیاں بجا دیجیے شاہ صاحب کے لیے. السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں. آج کی اس محفل کے صدر علی وقار ڈاکٹر عطاء الرحمن صدیق نقوی صاحب متظل العالی، مہمان خصوصی ناظر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی متظل العالی، مہمان اعزازی معروف ادیب و قلمکار استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء ڈاکٹر مولانا وسیق احمد ندوی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر احباب، دوحہ قطر میں مقیم ہندوستان کی موقر دینی درسگاہوں کے فعال تنظیموں کے ذمہ داران، اردو تنظیموں کے نمائندگان و دیگر معزز مہمانان گرامی. دارالعلوم ندوۃ العلماء ہندوستان بلکہ بر صغیر کی ایک عظیم دینی درسگاہ و تربیت گاہ ہے جو خزمہ صفا و دامہ قدر کے اسلوب پر گامزن شعار الوحید الی الاسلام من جدید کے پرکشش نعرے کے ساتھ الجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع پر سختی سے کاربند اور الحکمت ضالۃ المؤمن انا وجدہا فہو احق بہا پر عمل پیرا ہے. آج انتہائی خوشی و مسرت کے لمحات ہیں جب ہم ابنائے ندوہ مقیمین دوحہ قطر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے 133ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے آستانہ نبوت کے گل سرسبز خانوادہ مفکر اسلام سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ استاد محترم حضرت مولانا سید واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ کے جانشین ناظر دارالعلوم ناظر عام دارالعلوم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی مدد العالی کا پہلی بار استقبال کر رہے ہیں. ساتھ ہی استاد دارالعلوم ڈاکٹر مولانا محمد وسیق ندوی صاحب کا استقبال مقرر کرتے ہیں. آپ دونوں کی نظر یہ اشار کرتا چلوں کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو، اور محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا. معزز حاضرین محفل، 1980 کا ذکر ہے جب میں دارالعلوم دار المساجد بھوپال سے مادر علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچا. اگلی جماعت میں ناظر دارالعلوم کو دیکھا جو اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا واضح رشید ندوی رحمہ اللہ جیسی متانت و سنجیدگی کی، وہی خاندانی وجاہت و نجابت، وہی سادگی و غم سخنی، وہی ایثار و تحمل، وہی فکر کی گہرائی و گہرائی. ایک طرف کرکٹ کے میدان میں بیٹنگ کے جلوے تو دوسری طرف کلاس کی مکمل حاضری کے ساتھ الرائد و الباس میں قلم کے جادو جگا رہے ہیں. عربی زبان و ادب پر پہلے ہی سے کافی مضبوط گرفت ہے، چنانچہ آپ کے قلم سے مولانا محمد ثانی حسنی ندوی مرحوم کی کتاب مولانا یوسف کاندلوی حیات و خدمات کا عربی ترجمہ
الشیخ یوسف الکاندروی حیات و خدمات جلد ہی حال ہی میں منظر عام پر آیا۔ معزز حاضرین محفل، دارالعلوم ندوۃ العلماء کی نئی انتظامیہ نے اپنے پیشروؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی عظیم قدروں کی پاسداری کی، لیکن بدلتے وقتوں کے کچھ تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اساتذہ کرام کا معنوی و مادی طور پر خیال رکھا تو طلباء کو بھی وہ شاندار مراحت دی جو پہلے مشکل ہوا کرتی تھی۔ ندوے کے قابل ثبوت مولانا نعمان الدین ندوی صاحب کے اشراف میں قسم البحوث والدراسات الاسلامیہ کا آغاز وہ علامہ شبلی و علامہ سید سلیمان ندوی نے جو خواب دیکھا تھا ان خطوط پر از سر نو کام جاری و ساری ہوا ہے۔ نئی انتظامیہ کا ایک اہم اقدام یہ بھی ہے کہ ندوے کے تعلقات و مراسم جو بیتی دہائیوں کے ساتھ عالم عرب سے کمزور پڑتے جا رہے تھے ان کو از سر نو استوار کرنے کے لیے اور خلیج میں مقیم ابنائے ندوہ نیز دیگر علماء و صلحاء سے بھی علمی و قلمی رابطے برقرار رکھنے کے لیے گزشتہ سال ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم کا دورہ خلیج اور اس سال حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی مدد العالی کا دورہ خلیج اسی سلسلے کی کڑی ہے جو یقیناً قابل تحسین ہے۔ یوں تو قطر میں ندوۃ العلماء کے روابط و مراسم کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں۔ سابق وزیر اوقاف عبداللہ ابراہیم انصاری رحمہ اللہ، ان کے ابنائے کرام، انصاری فیملی کی محبتیں تو قابل دید بھی ہیں اور قابل داد بھی۔ ان کے علاوہ علماء کرام میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ عبداللہ بن زید آل محمود رحمہ اللہ، علامہ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ، اور موجودہ علماء میں شیخ خالد حنباوی حفظہ اللہ اور شیخ علی القرطاقی حفظہ اللہ کی محبتیں، مفکر اسلام حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خانوادے سے ان کے مراسم جو دوستانہ سے زیادہ بھائی چارگانہ تھے، غضب کا متبادل احترام تھا اور ہے۔ ابنائے ندوہ مقیم میں شیخ عادل الیمنی ندوی، شیخ محمد رحمۃ اللہ ندوی، دونوں حضرات تو خاص طور سے عربی تصنیفات و تالیفات و تراجم کا گویا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی مولانا آفتاب عالم ندوی، عبدالحسیم ندوی، قاضی عبدالرشید کشمیری ندوی، عبید طاہر ندوی وغیرہ احباب کی بھی متعدد کتب اور تحقیقاتی کام قابل قدر و اعتنا ہے۔ عبید طاہر ندوی تو قطر ریڈیو اردو سروس اور سوشل میڈیا کے بےتاج بادشاہ ہیں۔ اسی طرح اردو شعر و سخن اور نقد و بصر میں ڈاکٹر عطاء الرحمن صدیقی ندوی، شاہد اکوڑوی ندوی، راشد عالم راشد ندوی، سہیل احمد نیپالی ندوی وغیرہ خاصے معروف ہیں اور 3 دہائیوں سے اردو خدمات انجام دے رہے ہیں۔ معزز حاضرین محفل، پھر ایک بار دل کی عمیق گہرائیوں سے ناظر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ مولانا سید جعفر مسعود حسنی مدد العالی کا استقبال ذکر کے اس شعر کے ساتھ کرتے ہیں کہ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ شکریہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھا استقبالیہ پیش کیا۔ یہ اہل علم و فضل کی محفل ہے اور اس محفل میں صرف ندوی فضلہ نہیں ہیں بلکہ ماشاءاللہ دوحہ قطر کے مقیم مختلف اداروں کے مختلف تنظیموں کی نمائندہ شخصیات موجود ہیں۔ ہم سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔